اخبار کی خبر کے مطابق پاکستان میں 2020 میں 722% انکریز ہے خلا وہ ڈائیورسز جو عورتوں کی طرف سے انیشیٹ کی جاتی ہیں ان کے کیسز میں، کہ میڈیا نے یہ ہائی پروفائل کی ڈائیورسز کو گلیمرائز کر کے پیش کیا، تو وہ اتنا لوگوں کو موٹیویٹ ہو رہے ہیں لوگ ان چیزوں سے کہ یار اس نے طلاق لی تھی، دیکھو اس کی زندگی کتنی اچھی ہو گئی۔ تو اٹ واز نارمل کہ ایک بندہ 25 سال کسی ایک شخص کے ساتھ زندگی گزار دیتا تھا، 20 سال کی عمر میں شادی 20-22 سال میں ہوتی تھی، 40-45-50 سال کی عمر تھی، 25 سال ایک کپل نے زندگی گزار دی، مر مرا گئے۔ لیکن آگے سے جو کہا انہوں نے بڑا خطرناک وہ یہ بات کہی کہ کیونکہ اب عمریں 60 70 80 پہ پہنچ چکی ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ زندگی کے 60 سال ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاریں۔ That was very alarming۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر سب سے پہلے پاکستان سے بات شروع کرتے ہیں۔ اخبار کی خبر کے مطابق پاکستان میں 2020 میں 722% انکریز ہے خلا، یعنی کہ وہ ڈائیورسز جو عورتوں کی طرف سے انیشیٹ کی جاتی ہیں ان کے کیسز میں 722%۔ امریکہ کے اندر پچھلے سال میں ڈائیورسز آر اپ بائی 20 ٹائمز، 20 گنا۔ کووڈ کے دنوں میں 2020 میں 20 گنا ڈائیورسز ہوئی ہیں۔ بزنس حساب اٹرنی جو ان سے طلاق کی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بزنس حساب، تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے، یار یہ ٹرینڈ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے اس کے اوپر اوپینینس پڑھنی شروع کی، تو میرے تو کان کھڑے ہونے شروع ہو گئے کہ یار میں بیہیویئر کا بندہ ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کو کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے کچھ اس میں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ایکسپرٹس کے کمنٹس نظر آئے۔ ایک کمنٹ تو یہ تھا کہ جو بیبی بومرز ہیں، پوچھا گیا کہ یہ طلاقیں یہ جو ہو رہی ہیں ہائی پروفائل قسم کی طلاقیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ تو ایک کمنٹ تو یہ تھا کہ جو بیبی بومرز ہیں یہ دے ڈونٹ فیل ڈائیورس از سو ٹیبو۔ اب یہ ٹیبو نہیں رہا، یعنی کہ آج کل کے نئی نسل میں تو یہ ٹیبو نہیں رہا۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی، اگر ان کے جو ماں باپ ہیں شاید ان کے دور میں بھی، یعنی کہ ہمارے داداؤں کے زمانے میں شاید ٹیبو تھا، تو ہمارے جو اب نئی نسل ہے اس وقت آ رہی ہے ان کے نزدیک ٹیبو نہیں ہے۔ تو اب ڈائیورس کیونکہ ٹیبو نہیں ہے تو وہ جن کے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بگ ہائی پروفائل ڈائیورسز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بل گیٹس کے بچوں نے بھی آسانی سے طلاق قبول کر لی، روکا نہیں، منع نہیں کیا اور مانا کہ جی ٹھیک ہے امی کو طلاق لے لینی چاہیے، ابو کو طلاق لے لینی چاہیے۔ جیف بیزوس تو وہ جو ایک بچوں کی طرف سے پریشر ہوتا تھا وہ آپ بچے ایکسیپٹ کرتے ہیں آرام سے، ان کی لائف پہ، ان کی شادی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز اب یہ ایکسیپٹیبل ہو چکا ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے پیرنٹس جو ان سے ڈائیورس۔ ایک تو یہ کمنٹ آیا۔ دوسرا کمنٹ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ ان لوگوں میں رہ رہے ہیں، کافی عرصے سے طلاقیں بڑھ رہی ہیں، تو جو کہ آلریڈی طلاق یافتہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جیسے اگر آپ کے معاشرے میں طلاق یافتہ لوگ یا آپ کے گروپ میں طلاق یافتہ لوگ زیادہ ہیں تو آپ کی طلاق کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ ان کے ہوگا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 722% طلاق پچھلے سال میں ہوئی ہیں، تو اب یہ جو لوگ ہیں جن کی طلاقیں ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے اور پتہ نہیں کتنے گنا اور طلاقیں ہوں گی، کیونکہ جس گروپ میں یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس گروپ میں لوگوں کو اوروں کو حوصلہ ملے گا۔ اور یہ پوائنٹ ریز کیا گیا کہ میڈیا نے یہ ہائی پروفائل کی ڈائیورسز کو گلیمرائز کر کے پیش کیا، مثلاً اتنی گلیمر میں پیش کیا کہ شادی کر کے بہتر ہو گئی دونوں کی زندگی، اور اسپیشلی جیف بیزوس کی بیوی کے حوالے سے تو
بہت, کیونکہ اس پہ کچھ ٹائم ہو گزر گیا ہے, تو اس پہ بڑے آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ جی وہ تو اتنے بلینئر بن گئی, اس نے شادی بھی کر لی اسکول کسی ٹیچر کے ساتھ. تو وہ اتنا لوگوں کو موٹیویٹ ہو رہے ہیں لوگ ان چیزوں سے کہ یار اس نے طلاق لی تھی, دیکھو اس کی زندگی کتنی اچھی ہو گئی. کسی زمانے میں سوشلی ایسا نہیں ہوتا تھا, پریشر ہوتا تھا, شادیاں فیملی میں بچائی جاتی تھیں, بچوں کی وجہ سے رک جاتی تھیں, یا معاشرے میں لوگ ڈسکریج کرتے تھے. اب تو بتا رہا ہوں کہ اب ہر بندہ انکریج کر رہا ہے. تو میرے اس پہ کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ ٹرینڈ تو پاکستان کے اندر بھی اتنی, میں دیکھ رہا ہوں خود کے, اور یہ ٹرینڈ کسی لگتا ہے سوچی سمجھی ایک پلان کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے, کیونکہ اس کو اتنا گلیمرائز تو میڈیا کر رہا ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک اور اٹرنی تھا ایل اے کا, لاس اینجلس کا, اس کا میں نے پڑھا آرٹیکل, تو وہ یہ کہہ رہا تھا اٹس اے گریٹ ٹرینڈ. اور وہ کہتا ہے کہ جی اٹس اے گریٹ ٹرینڈ, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ رچ اینڈ فیمس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ کاپی کرتے ہیں. ان کے خاطر میں جو ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ فیشن کا ہو, چاہے گاڑیوں کا ہو, چاہے جنرل اسٹائل کا ہو یا زبان کا ہو, وہ جو آپ کے معاشرے کے ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ ٹرینڈ ہائی پروفائل لوگوں کی ڈائیورسز کا آ گیا ہے, اس کو دیکھ کے کئی گنا لوگ اب اس ٹرینڈ کو فالو کریں گے. یہ بڑی ایک الارمنگ چیز تھی. اور سب سے زیادہ الارمنگ جو چیز نظر آئی مجھے, جس نے میرے بالکل ہی رونگٹے کھڑے کر دیے, انہوں نے یہ کہا, یعنی وہ کہتے ہیں نا انسان کی ایک طبیعت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو ریشنلائز کرتا ہے اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی ہمارے معاشرے میں, کیونکہ میرے سامنے ایک دو طلاقیں ہوئیں جس میں یہی بات میں نے سنی, تو یہی بات امریکہ کے اندر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگا یہ جو وائرس ہے, یہ اوپینین کا جو وائرس ہے, یہ لگتا ہے یہ بھی پاکستان میں گھس چکا ہوا ہے. کیونکہ اب آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا اتنا ہے, شاید کہیں سے گوگل سے آ گیا ہو یا یوٹیوب سے آ گیا ہو. اور وہ کیا تھا ٹرینڈ, انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کی زندگی 40-45 سال ہوا کرتی. تو اٹ واز نارمل کہ ایک بندہ 25 سال کسی ایک شخص کے ساتھ زندگی گزار دیتا تھا. 20 سال کی عمر میں شادی 20-22 سال میں ہوتی تھی, 40-45-50 سال کی عمر تھی, 25 سال ایک کپل نے زندگی گزار دی, مر مرا گئے. لیکن آگے سے جو کہا انہوں نے بڑا خطرناک وہ یہ بات کہی کہ کیونکہ اب عمریں 60, 70, 80 پہ پہنچ چکی ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ زندگی کے 60 سال ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاریں. دیٹ واز ویری الارمنگ کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی کہ یہ اس ٹرینڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں نا جی, لوگ بدل جاتے ہیں, 60-70 سال تو بڑی بورنگ ہے ایک شخص کے ساتھ زندگی گزارنا. تو آپ کو, اور نعوذ باللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ شادیاں بھی جیسے امریکہ میں ہوتی ہیں 10-10 سال کے 5-5 سال کے کانٹریکٹ میں شادیاں, اللہ معاف کرے, لگتا ہے یہ اب یہ ٹرینڈ شروع ہونے لگا. یہاں پہ بھی شادیاں, نئی نسل تو آلریڈی باغی ہے, تو اب یہ شادیاں یہاں پہ کانٹریکٹ بیس ہوا کرے گی شاید کہ یار اچھا یار 20 سال رہ لیتے ہیں, 10 سال رہ لیتے ہیں, 5 سال رہ لیتے ہیں. ٹرینڈ یہ لگ رہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو خدایا یہ بالکل آپ کو یہ تھیوریاں چاہے امریکہ میں ہوں, یہ تھیوریاں ہیں, کیونکہ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے, یہ لوگوں کو یعنی کہ جو یہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ وہ اپنے جب اوپینین دیتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے ان سے پوچھا جاتا ہے جی یہ ڈائیورس ہو گئی جی بل گیٹس کی اور اس کی, آپ کا کیا خیال ہے, اور آگے سے وہ بیٹھ کے بلینز لوگوں کے سامنے یہ بیٹھا وہ اسٹیٹمنٹ دے دے, تو آپ سوچیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا شادیوں کے اوپر اور ماحول پہ اور معاشرے کے اوپر. اور وہ اسی طریقے سے اوپینین فارم کی جاتی ہے, اور اب یہ اس چیز کو جسٹیفائی کر دیا جا رہا ہے, ریشنلائز کیا جا رہا ہے کہ اٹ از پرفیکٹلی نارمل, اٹ از پرفیکٹلی اوکے. اتنی زندگی کے اتنے سال کسی اور کے ساتھ گزارا نہیں جاتے, ایک شخص کے ساتھ آپ گزار نہیں سکتے. تو اٹ از پرفیکٹلی نارمل کہ آپ جناب پہلے جیف بیزوس کے ساتھ شادی کر لیں, اس کو وہ امیر ہو جائے, اس کی جناب اربوں کی جائیداد ہو, اس میں سے اپنا حصہ لے لیں آپ, اور اس کے بعد پیسے بھی آپ کے پاس آ گئے, اور جناب آپ جا کے محبت, صاحب ذرا جو امیر آدمی ہوگا, جو محنتی ہے, جس نے کچھ کیا, اس کی وجہ ٹائم نہیں ہوگا یا کچھ اور,
یا وہ اس کی عمر کا ہوگا, تو اب آپ کے لیے پرفیکٹلی اوکے ہے کہ وہ آپ محبت لینے کے لیے کسی اور سے شادی کر لیں, اپنے جیسا کوئی بندہ ڈھونڈ لیں جو آپ کے ساتھ جناب بوٹنگ کر سکے, یاٹنگ کر سکے, آپ کے ساتھ جناب ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کلائم کرنا شروع کرے, یا آپ ٹیک اٹ ایزی, پیسہ تو آ گیا, یا آپ کی بات مان لے, پیسہ کسی اور کا, زندگی کسی اور کے ساتھ. اور یہ باتیں اتنے یعنی کہ نارمل طریقے سے کی جا رہی ہیں, یعنی کہ ٹونٹ کے طریقے میں نہیں کی جا رہی, ایک نارمل طریقے سے, جیسے ایک ٹرینڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے ریشنلائز کیا جا رہا ہو. بھائی دیکھیں دس از ہاؤ اٹ از. تو مجھے اس کے بڑے خطرات نظر آئے, تو میں نے کہا کہ میں لوگوں کو کوشن کروں, یہ ٹرینڈ بڑے پاکستان میں جلدی آتے ہیں, چند ہی عرصے میں آپ کو خانہ خاصہ یہ نہ ہو کہ یہ ٹرینڈ ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشروں میں پھیلا ہو. تو اپنے گھر والوں کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں, اور اپنے گھروں میں اپنی شادیوں کو ٹائم دیجیے تاکہ آپ ان کو اکٹھے گرو کر سکیں, کیونکہ یہ ٹرینڈ آ رہا ہے. اپنے گھروں کو بچا لیجیے, کیونکہ اگر آپ کے گھر نہیں بچتے تو پھر باقی چیزیں بھی جو سے آپ کی اولاد اور آپ کی تربیت باقی بھی اس کے اثرات بہت دور دور تک جاتے ہیں. پاکستان ایک بڑا ڈفرینٹ کلچر ہے. ویسٹ اور یورپ کی کئی چیزیں ہم کاپی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے دل سے ابھی بھی ہم, اوپر سے ہم کچھ بھی نہ کریں لیکن دل بھی ابھی بھی میں مسلمان یا خدا, خوف خدا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو آنکھیں بند کر کے ہم یہ ویسٹ کی تھیوریوں کو یا ویسٹ کی ہر بات کو ایکسیپٹ نہ کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے گھروں کو بچائے رکھے. تو خدایا آپ بھی اپنی ذمہ داری قبول کیجیے. جزاک اللہ.